السلام علیکم، میں رہبر سیباری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام انسانیت 72۔ ان دنوں اکبر پور نگر کے میران پور میں موجود شاہی امام بارگاہ میں سفیر حسینی کے 3 دنی مخصوصی مجلسوں کا دور چل رہا ہے۔ آج دوشنبے کو دوسرے دن مجلسوں کا دور صبح 10 بجے سے ہی شروع ہو گیا، جو شام تک جاری رہا۔ اس دوران الگ الگ علماء کرام نے مجلس کو مخاطب کیا۔ اس میں مولانا ادیب الحسن صاحب، مولانا قمبر صاحب، مولانا بقی جعفری صاحب، مولانا محمد گوہر صاحب، مولانا محمد مشیر عباس صاحب کے علاوہ مولانا مہدی حسن وائس جلال پوری نے بھی مجلس کو خطاب فرمایا۔ تنظیم رضائے الہی کی دیکھ ریکھ میں ہو رہی اس مجلس کے سچیو عارف انور نے بتایا کہ مجلسوں کا دور منگل تک چلے گا اور منگل کے رات میں تابوت حضرت مسلم بن عقیل کا نکالا جائے گا۔ اس بیچ دوشنبے کو مولانا الگ الگ علماء کرام نے مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے سب سے زیادہ جو زور دیا وہ انسانیت پر زور دیا اور کہا کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام میں ہمیشہ انسانیت ہی سکھایا گیا ہے۔ ایسے میں اگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے تو ہم اسلام کے سچے ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام انسانیت 72۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ آپ کی مدد سے ہی ہمارا چینل آگے بڑھ سکتا ہے اور جتنا آپ مدد کریں گے اس کا آپ کو ثواب جاریہ ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک اسلامک چینل ہے اور آپ کی ہی مدد سے یہ ہمارا یہ چینل آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ اس وقت ہیں امام بارگاہ میران پور میں، جہاں پہ مجلسوں کا دور چل رہا ہے، سفیر حسینی کا دور چل رہا ہے۔ 3 دنی مخصوصی یہ مجلسیں ہیں اور دیکھیے مولانا مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کی تقریروں اور تحریروں میں تقریباً 122 آیتوں کا استعمال ہوا ہے۔ کہیں مکمل آیت ہے، کہیں آیت کا ٹکڑا ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ 2 جگہ استعمال ہوئی ہے، کلمات حکمت میں بھی اور معاویہ کے جواب میں دیے جانے والے خط میں بھی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا اس آیت سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ موضوع میرا گزشتہ سال بھی عزاداری تھا، اس سال بھی موضوع عزاداری ہی ہے۔ گزشتہ سال کی مجلس یہ باتیں میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں تو علل اکثر لوگوں کو یاد بھی نہ رہے گا کہ کیا پڑھا گیا تھا۔ اتنی مجلسیں آپ لوگ سنتے ہیں کہ شاید کسی کی کوئی بات اس کے نام کے ساتھ محفوظ ہو، ورنہ اگر چیز یاد رہے گی تو ضروری نہیں کہ خطیب کا نام بھی آپ کے ذہن میں آئے گا تو زیادہ زیادہ یہ کہ ارے یہ بات تو سنی ہوئی تھی۔ تو سنی ہوئی باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی کبھی سنی ہوئی باتوں کی تکرار بھی ضروری ہوتی ہے، اور ہم جیسے مجبور بندوں کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ جو احکام شریعت بھیجنے والا، اس نے بھی کچھ چیزوں کی تکرار چاہی، ورنہ قرآن مجید کے 114 کے 14 سورے اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، سب اللہ کا کلام ہے، لیکن اگر اس خالق کو تکرار پسند نہ ہوتی تو 5 وقت کی نمازوں میں 10 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت نہ کرائی جاتی۔ بھائی سارے سورے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، بندوں کو اختیار دے دیتا
کہ 17 رکعت نماز میں شروع کی 10 رکعتوں میں 2 سورے پڑھنے ہیں نا، سورہ حمد اور دوسرا سورہ، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی، تو 10 دنی 20، تو 20 سورے آپ قرآن کے الگ الگ پڑھ سکتے تھے کہ نہیں؟ 20 میں بھی 50% میں تکرار کرائی۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی وہاں بھی آپ اندازہ کریں کہ ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں بھی حمد پڑھنا ہے 2 دفعہ، بلکہ 40 ہو گئے اس اعتبار سے۔ بھئی ایک رکعت میں 2 سورے تو 2 رکعت میں 4 سورے۔ شروع کی 10 رکعتوں میں آپ کو وہی اپلائی کرنا ہے، پہلا حمد اور دوسرا، تو 20 مرتبہ آپ سورہ پڑھ رہے ہیں، سورہ حمد کا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے۔ 2 رکعت جو ہے وہ اس کی جو ہو رہی ہے صبح کی، اس میں بھی یہی ہو رہا ہے، سورہ حمد اور دوسرا سورہ، سورہ حمد اور دوسرا سورہ، ظہر میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ، عصر میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بعض چیزوں کی تکرار ضروری ہوتی ہے، جنہیں بار بار دہرایا جاتا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کے ساتھ ان مجالس میں جو ہمارے بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان سب کے درجات کو بلند فرما، اور ہمارے مرحومین جو اس میں شریک رہتے تھے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کے درجات کو عالی فرما۔ آپ حضرات سفیر امام حسین کے سلسلے کی مجلس میں شریک ہیں، شہزادی کونین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم میں جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں نے آپ کے حضور میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کے درجے بلند کیے ہیں، جن کے مقام کو بلند کیا ہے، جن کو عالی بنایا ہے، عظیم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، وہ صرف 2 لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو مومن ہیں، اور ساتھ میں صاحب علم ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ان کو رفعت بخشی ہے، ان کو بلندی بخشی ہے تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں بھی بلندی بخشی ہے جو صاحب علم ہیں۔ یعنی سماج کی نظروں میں بلند ہونا اور بات ہے، قرآن کی نظر میں بلند ہونا اور بات ہے۔ سماج جسے بلند کرے ضروری نہیں ہے کہ وہ بلند ہو، لیکن قرآن جسے بلند کرے اس کے لیے تو حتمی اور یقینی ہے کہ وہ بلند ہے۔ اور 2 طاقتیں ہیں، ایک ہمارے سماج کی طاقت ہے، ایک ہماری سوسائٹی کی طاقت ہے، جسے ہم بلند کرتے ہیں اس کی گارنٹی کچھ نہیں ہے، لیکن جسے قرآن بلند کرتا ہے اس کی نسلوں کی ضمانت لے لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیں یہ اس کے بعد فوراً مجلس ہونی ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے کتنی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے، لیکن جتنی دیر بھی ہے بہت بغور سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیے سماج نے کہا وہ بلند اور فلاں بلند، اور یہ کوالٹی ہو تو یہ بلند۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری بلندی کا معیار ہم ایکسپٹ کر ہی نہیں رہے ہیں، ہمارا اپنا وصول ہے، ہمارا اپنا معیار ہے۔ ہمارے یہاں صرف وہ بلند ہے جو مومن بھی ہو اور عالم بھی ہو۔ ہمارے یہاں صرف وہی بلند ہے جو مومن بھی ہو
اور عالم بھی ہو. صاحب ایمان ہو تو بلند ہے, صاحب علم ہو تو بلند ہے. اب میرے عزیزو دیکھیے, قرآن نے تو معیار معین فرما دیا کہ ہم نے ان کو بلندی دی ہے جو مومن ہیں اور عالم ہیں. توجہ رکھیے گا. تو جب مومن بلند ہے تو جو امیر المومنین ہو, اور جب عالم بلند ہے تو جو باب مدینۃ العلم ہو. تو لفظ نہیں مانا جاتا بلکہ حکومت کا بیان سمجھا جاتا ہے. حاکم کہیں بیٹھا ہے, سفیر کسی دوسرے ملک میں ہے, وہ وہاں جو کہہ رہا ہو اسے اپنے ہر لفظ کی قدر و قیمت سمجھنی پڑتی ہے. میں یہاں جو بیان دوں گا میرا بیان نہیں ہوگا, وہ حکومت کا بیان کہلائے گا, پوری مملکت کا بیان کہلائے گا. اور پھر یہ حکومت و مملکت اگر محدود مملکت کا سفیر ہو تو اتنی اہمیت رکھتا ہے, اور اگر مملکت حسینی کا سفیر بن کر کے کوئی جا رہا ہو تو جو حکومت ہی محدود نہیں ہے تو اس کی سفارت بھلا محدود کیسے ہو سکتی؟ اب ذرا سے بات سن لیں. یہ جو مملکت حسینی ہے بعنوان امام اگر غور کیا جائے تو پہلے اتنا ہم اپنے بچوں سے کہنا چاہیں گے, امامت کے منصب کی اہمیت اگر آپ سمجھنا چاہیں اور خود امامت کی عظمت سمجھنا چاہیں تو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے صاف اعلان کر دیا ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہر دور کے ہر انسان کے لیے کسی ایک امام کا ہونا ضروری ہے, کسی ایک امام کا ہونا ضروری ہے. اب یہ امام کیسا ہوگا, امام کون ہوگا, لفظ امامت پہ اگر بحث کی جائے گی تو بات بہت طولانی ہو جائے گی. قرآن کریم کی روشنی سے عرض کروں تو قرآن کے اندر دو طرح کے اماموں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک وہ امام ہیں جو اپنے پیروکاروں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں, اس طرح قول محمد و آل محمد. ایک وہ ائمہ ہیں جو اپنی پیروی کرنے والے معمومین کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں, اور ایک وہ ائمہ ہیں جو اپنے پیروکار کو خدا کی اطاعت طرف جنت طرف لے جاتے ہیں. قرآن نے دونوں کے لفظ امام استعمال کیا. کچھ وہ ائمہ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو حق کی طرف لے جاتے ہیں. لفظ دو